ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماہ رمضان المبارک رخصت ہوا اور ایک مہینے تک نفس کے ساتھ ہماری جو جنگ تھی اور نفس کو ٹرین کرنے کا جو مہینہ تھا وہ ہم سے رخصت ہوا. ماہ رمضان کے گزرتے ہی پھر ایک بار بندہ مسجدوں سے دور، نیکیوں سے دور اور گناہوں کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. خاص طور سے آج جس پرفتن دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں تو نوجوانوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے اور اس حوالے سے نوجوان لوگ بہت رابطہ بھی کرتے ہیں. اس لیے کہ بندہ جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو اپنے نفس کو شرم و حیا کی وجہ سے کنٹرول کرتا ہے اور لوگوں سے شرمانے کی وجہ سے گناہوں سے دور رہتا ہے. لیکن جب وہی بندہ تنہائی میں چلا جاتا ہے، بند کمرے میں چلا جاتا ہے، تو جو شرم و حیا کا پردہ ہوتا ہے پھر وہ چاک ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں گناہوں سے بچنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور آج کل جو نوجوانوں کے لیے یہ مسئلہ، یہ بہت عام مسئلہ ہو چکا ہے، کسی ایک علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہے. جگہ جگہ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ تنہائیاں ہماری پاکیزہ نہیں ہیں، بند کمروں میں ہم نیک نہیں بن پاتے ہیں. جب کوئی نہیں ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا ہونے کے بجائے گناہوں کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے. اور خاص طور سے یہ وہ دور جب کہ موبائل میں ایسی سائٹیں کہ جب بندہ ان سائٹوں کو کھولتا ہے اور ان چینلوں کو کھولتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے گٹر کا منہ کھول دیا گیا ہے. ایسی گندگی اور ایسے جو ہے وہ چھچورے پن کے ماحول کے اندر پھر اپنی تنہائیوں کو پاک رکھنا یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے. تو ہماری جلوتوں کا معاملہ الگ ہے اور خلوتوں کا معاملہ الگ ہے. ہماری جلوتیں لوگوں کے درمیان ہم الگ انداز میں زندگی گزارتے ہیں اور ہماری خلوتیں یعنی جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر ہمارا معاملہ کچھ الگ ہی ہوا کرتا ہے. بندہ جب بند کمرے میں ہوتا ہے تو بے خوف ہو جاتا ہے، بے خوفی طاری ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ یاد رکھنا چاہیے گناہ چاہے بندہ بند کمرے میں کرے یا سمندر کی تہ میں اتر کر کے کرے یا کسی بنگلے کے اندر رہ کے کرے یا کسی ہوٹل کے اندر بند ہو کر کے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ و قدرت سے کبھی بھی پوشیدہ نہیں ہے. رب فرماتا ہے واللہ یعلم ما تسرون ما تعلنون. تمہارا ظاہر بھی اللہ جانتا ہے اور تمہارا باطن بھی جانتا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. رب فرماتا ہے کیا بندے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. وہ لوگوں سے چھپتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپتے ہیں. ہم چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کبھی بھی چھپ ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے. وہ معکم اینما کنتم. اللہ نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی وہ تم کو دیکھ رہا ہے. اس کا علم، اس کو علم ہے، اسے سب معلوم ہے.
تو آج ایسے فتنوں کے ماحول کے اندر نوجوانوں کی تنہائیوں کو محفوظ کرنا اور بند کمروں کے اندر انہیں گناہوں سے بچانا یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوشیدہ طور پر گناہ مت کرو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بندہ جب کوئی عمل چھپ کر کے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا۔ اگر نیکی چھپ کر کے کی ہے اللہ اس کی نیکی کو بھی ظاہر کر دے گا، اور اگر گناہ چھپ کر کے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی ظاہر فرما دے گا۔ یہ بالکل پکا ہے کہ بندے کی نیکی اور بدی کبھی چھپتی نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں دیکھیں سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات، فرمایا کہ اے میرے بیٹے تو جو بھی برائی کرے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی تو برائی کرے گا، چاہے تو جو ہے وہ زمین کی چٹان کے اندر جا کے برائی کرے یا کہیں چھپ کر کے برائی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور ظاہر فرما دے گا۔ یعنی گناہ بندے کا کبھی چھپتا نہیں ہے۔ آپ سوچیں، خود اندازہ لگائیں، بڑے بڑے سیاستداں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے رئیس اور امیر لوگ، بڑے بڑے جو ہے وہ اتنے زیادہ پاور رکھنے والے، ملک کے اندر حکومت کرنے والے کیسے لوگ تھے؟ ایک ٹاپو کے اندر چھپ کر کے گناہ کرتے تھے کہ ان کا گناہ ظاہر ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایفسٹین فائل کی جو رپورٹیں آج دنیا والوں کے سامنے، انہوں نے کبھی سوچا تھا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اربوں پتی ہیں، ہمارے پاس میں پاور ہے، ہم یہ رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں، لیکن اس بند جزیرے کے اندر ساری دنیا سے چھپ کر کے اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر چھوٹی بچیوں کے ساتھ میں گھنونے کام کرنے والے اور اسلام کے اوپر اعتراض کر کے حقوق نسواں کی بات کرنے والوں نے جس انداز کے اندر ان چھوٹی اور ننھی بچیوں کے ساتھ میں مظالم کیے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کا گناہ اس طرح ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ چاہے تم بدی کتنا بھی چھپ کر کے کرو، ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدیوں کو ظاہر فرما دے گا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو بندہ چھپ کر کے گناہ کرتا ہے ایک دن ایسا ضرور آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا کر دیتا ہے۔ گناہ کبھی چھپا ہوا نہیں رہتا ہے، بدی کبھی چھپی ہوئی نہیں رہتی ہے، چاہے بندہ اپنے گمان کے اندر یہ سمجھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں نے جو گناہ کیا ہے کبھی یہ ظاہر نہیں ہوگا، لیکن ظاہر تو ہونا ہی ہونا ہے، وہ کبھی چھپنا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں تو یہ تھا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا تھا تو صبح کے وقت میں اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے۔ یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہے، ہمارے دروازوں پہ نہیں لکھا جاتا ہے ہم نے کیا گناہ کیا ہے، لیکن یہ قدرت کا دستور ہے، قدرت کا یہ قانون ہے، بدی ظاہر ہو کر کے رہتی ہے، گناہ ایک نہ ایک دن کھل کر کے رہتا ہے۔ اور آج بند کمروں کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں، آج بندہ جب تنہائی کے اندر چلا جاتا ہے یا تو بلو فلمیں دیکھتا ہے یا گندے گانے سنتا ہے یا غلط قسم کی تصویریں دیکھتا ہے یا اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کرتا ہے یا غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ میں فون پہ باتیں کرتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، اور یا پھر زنا اور بدکاری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے بندہ، لیکن بندے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا، علم یعلم بان اللہ یرا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں جس بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ کبھی چوری اور کبھی زنا نہیں کرے گا، کبھی چوری نہیں کرے گا، کبھی زنا نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بند کمرے میں جب بندہ ہوتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اسے احساس ہو جائے نا کہ سب کچھ سب کو پتہ ہے، یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ظاہر نہیں فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے جو اعضاء، قیامت کا دن آئے گا تو کیا کہا جائے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، ہم نے ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ہم کیا کریں گے؟ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ جو ہیں وہ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے اعضاء گواہی دیں گے انہوں نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں، کیا کیا کام کیے۔ ہمارے اعضاء کو سارے گناہ پتہ ہے، زمین کو پتہ ہے، زمین قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اس نے کیا کیا گناہ کیا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے، جب دن نکلتا ہے، دن یہ اعلان کرتا ہے میرے اندر تم جو بھی کرو گے عمل قیامت کے دن میں گواہی دوں گی۔ پھر جب رات آتی ہے تو رات کہتی ہے قیامت کے دن تم آج جو بھی کرو گے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری گواہی دوں گی۔ رات کو بھی پتہ ہے، دن کو بھی پتہ، اور اس کے علاوہ رب نے قرآن میں فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے اوپر جو نگہبان ہیں نا کرامن کاتبین، وہ کیا کرتے ہیں؟ یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کر رہے ہو سب وہ جانتے ہیں، سب تمہارا جو ہے وہ لکھ رہے ہیں تم نے کیا اچھے کام کیے اور کیا برے کام کیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا نامہ اعمال، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، جو قیامت کے میدان کے اندر کھولا جائے گا، تو بندہ جس طرح
لوگوں کے سامنے نیک بن کے رہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی تنہائیوں کو بھی ایسے ہی وہ پاکیزہ بنا کر کے رکھے۔ کیا قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کا مطلب آپ نے نہیں سمجھا؟ رب نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے مسلمان مردوں اور اے مسلمان عورتوں اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ تو کیا یہ حکم لوگوں کے سامنے ہی ہے؟ جیسے یہ حکم لوگوں کے سامنے ہے ایسے یہ حکم تنہائیوں میں بھی ہے۔ تنہائی میں بھی اگر حرام چیز تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائے نا تو وہاں پر بھی نظروں کو جھکانے کا حکم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا پہلی نظر معاف ہے، دوبارہ دیکھو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ تو یہ صرف لوگوں کے سامنے نہیں، یہ تنہائی میں بھی یہی حکم ہے۔ اگر تنہائی کے اندر بھی غلط چیز تمہاری نگاہوں کے سامنے آ گئی، پہلی بار نظر پڑ گئی، معاف ہے، لیکن اگر دوبارہ جان بوجھ کر کے اگر تم اپنی نظر کو اس پہ ڈالو گے تو پھر وہ تمہارے لیے معاف نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ اور میں ایک بات یہاں پہ بتاؤں، یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تنہائیوں میں ہمارا امتحان ہے نا، اس کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں نا تو پہلے سے بھی زیادہ ہمیں انعام ملے گا، کیونکہ یہ ہمارے لیے سارے گناہوں کے ذرائع موجود ہیں، پھر ہم گناہ سے بچ جائیں۔ سن ہجری 6 کا واقعہ یاد کریں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صحابہ کرام مقام حدیبیہ کے اندر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخاف بالغیب۔ اس آیت کریمہ میں رب نے کیا فرمایا؟ جب صحابہ مقام حدیبیہ میں پہنچے تو پرندے اور جانور جو ہے وہ صحابہ کے قریب آنے لگے، ہاتھ اٹھائیں تو فوراً پکڑ میں آ جائیں، شکار کرنا چاہیں فوراً شکار کر لیں۔ اب آپ بتائیں کہ یہ جو ہے وہ پرندے اور دیگر جانور اتنا قریب آ جائیں، پکڑنے کا بھی موقع ہو، شکار کا بھی موقع ہو، تو کیا طبیعت نہیں للچائے گی؟ طبیعت نہیں للچائے گی؟ ضرور للچائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو آزمایا ہے۔ یہ پرندے اور چرندے پہلے تو دور دور بھاگتے تھے، آج تمہارے پاس میں آ گئے، آج تمہارا امتحان ہے۔ احرام کی حالت کے اندر شکار کرنا منع کر دیا گیا ہے، اللہ نے تمہارا امتحان لیا ہے، یہ سارے تمہارے قریب آ رہے ہیں، لیعلم اللہ من یخاف بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ پہچان کرا دے کون بن دے کے اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو بندہ جب تنہائی میں ہوتا ہے یہ ہمارا امتحان لیا جاتا ہے۔ وہ ایلا والوں کا واقعہ کتنی بار سنا، بنی اسرائیل کی بستی ایلا، جن سے کہا گیا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا، اور دنوں میں مچھلیاں آتی نہیں تھی، سنیچر کے دن مچھلیاں خوب آ جاتی تھی۔ تو یہ امتحان ہی تو ہے، یہ امتحان ہی تو ہے کہ روزانہ شکار جس کا کرنا ہے وہ قریب آنے کے لیے تیار نہیں، اور جس دن شکار منع ہے وہ بالکل قریب آ کر کے ہماری طبیعت کو للچائے دے رہے ہیں۔ تو مچھلی کا شکار منع کیا گیا، سنیچر کو زیادہ قریب آ رہی ہیں۔ محرم کے لیے شکار کرنا منع کیا گیا، لیکن احرام کی حالت میں زیادہ قریب آ رہے ہیں جانور۔ یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ بند کمرے کے اندر، تنہائی کے اندر، آپ کے پاس میں موبائل اور سارے گندگی کے سامان موجود، گناہ کے سارے اسباب موجود، اس کے بعد میں آپ اگر گناہ سے بچ جائیں تو امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام کیا دے گا؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بندے کے اندر قدرت ہو گناہ کرنے کی، پھر بھی گناہ نہ کرے، حرام کام سے بچ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے دنیا ہی کے اندر اس حرام سے بہتر بدلہ اس کو عطا فرمائے گا۔ آپ نے اگر کسی جو ہے وہ ایسی حرام چیز کو ترک کیا اللہ کے خوف سے تو مریں گے نہیں، اس سے پہلے اللہ اس سے بہتر بدلہ اور بہتر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیب فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو نجات کا سبب ہیں، بندہ یہ تین کام کرے تو وہ نجات پا جائے گا۔ ایک تو خوشی میں بھی انصاف کرے، اور غصہ آئے تو بھی انصاف کرے، پہلی چیز۔ ایسا نہیں کہ غصہ آئے تو انصاف کو ترک کر دے۔ دوسری بات، اگر مال ہو یا مال نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر میانہ روی اختیار کرے۔ ایسا نہیں کہ پیسہ آ گیا تو نواب بن کر کے اڑانے لگ جائے، پیسہ ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں کے اندر، امیری اور غریبی کے اندر بندہ میانہ روی یعنی درمیانی خرچہ کرے۔ اور تیسری بات، جیسے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے، ایسے اکیلا ہو تنہائی میں تب بھی اللہ سے ڈرے۔ اگر یہ تین کام بندہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نجات کا سبب بنا دیتا ہے۔ اور میرے رب نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ جو تاکید فرمائے وہ کتنی پیاری تاکید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَوَصَّيْنَا الَّذِينَ، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو بھی یہ تاکید کی، اور تم سے پہلے جو لوگ کتاب کیے گئے تھے ان کو بھی یہ تاکید کی، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ اگر اس سے بہتر اگر کوئی تاکید ہوتی نا، اللہ وہی فرماتا ہمیں بھی یہ تاکید کی جا رہی ہے، ہم سے پہلے جتنی قومیں گزر گئیں ان سب کو یہ تاکید کی جا رہی ہے اللہ سے ڈرو۔ اس کا مطلب ساری بھلائیوں کی جڑ یہی چیز ہے۔ اور یہ اللہ سے ڈرنا، لوگوں میں تو شرم کی وجہ سے بندہ گناہ نہیں کرتا ہے، جب تنہائی میں ہوتا تب پتہ چلتا ہے کہ بندہ اللہ سے ڈر رہا ہے کہ نہیں ڈر رہا ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ
ایک دو نہیں، دسیوں بیسیوں درجنوں لوگوں کے رابطے میرے ساتھ ہوتے ہیں، میرے پاس فون آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں ہم کیسے بچے گناہوں سے، ہم بند کمروں میں گناہوں سے نہیں بچ پاتے، ہمارے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے، اور خاص طور سے فتنوں کے اس ماحول کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے جانا یہ بڑے جگر کا کام ہے، کیونکہ خواہشات جب زوروں پہ ہونا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کوئی بندہ اگر اکیلا پورا شہر فتح کر لے، اکیلا پورا شہر فتح کر لے، اس سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لے۔ خواہشات کو کنٹرول کرنا یہ پورا شہر فتح کرنے سے بھی زیادہ بڑا جو ہے وہ انعام رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انعام کتنا بڑا عطا فرمایا۔ اگر کوئی منصب والی جمال والی عورت کہتی ہے میرے ساتھ گناہ کرو، بندہ کہتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بس اللہ کے خوف سے اگر اس عورت کو ٹھکرا دے، حرام کام سے بچ جائے، قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں ان خوش نصیبوں کے اندر اللہ اس بندے کو بھی قیامت کے اندر عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا، یعنی ایسا بڑا انعام ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام تم لوگوں کے درمیان کرنا پسند نہیں کرتے ہو، تنہائی میں بھی وہ کام مت کرو۔ تو آج آپ تنہائی میں، اب آپ بتائیں آپ بیٹھے ہوئے ہوں، سارے لوگ آپ کے درمیان موجود ہو، کیا گندگی آپ دیکھنا گوارا کریں گے؟ تو جو گندگی لوگوں کے سامنے دیکھنا گوارا نہیں کرتے، تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ وہ کام تم تنہائی میں بھی پسند مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ حیا کرنا، لوگوں سے جتنی شرم کرتے ہو نا، رب نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تم لوگوں سے جو ہے وہ لوگوں سے چھپ سکتے ہو لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، بندہ چاہے کہیں پر بھی رہ کر کے کام کرے۔ حضرت سلیمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے کچھ نصیحت کرنے کے لیے کہا، حضرت سلیمان بن علی نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ سن، اگر تو گناہ کر رہا ہے، بدی کر رہا ہے، اگر تو بدی تنہائی کے اندر کر رہا، اکیلے کے اندر کر رہا ہے، کیا سوچ کے کر رہا ہے؟ اگر تو یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تب تو تو بڑا جری ہے، بے باک ہے، اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی ایسی جرت کر رہا ہے۔ اور اگر تو یہ گناہ اس لیے کر رہا ہے، یہ سوچ کر کے کر رہا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، تب تو تو کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، تو کہ تیرا عقیدہ ہی خراب ہو گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر تو تب کرے تو پھر جرت ہے تیری ہے، اور یہ گمان کرے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے تب تو پھر تیرا ایمان ہی چلا جائے گا۔ اب بندہ اس پر غور کرے، تنہائی کے اندر جب جائے تو بندہ اس پر غور کرے۔ حضرت ہلال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگوں کے سامنے ولی بن کے رہتے ہو تو تنہائی میں اللہ کے نافرمان کیوں بن جاتے ہو؟ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا، لوگوں کے سامنے بہت بڑے ولی معلوم ہوتے ہیں، اور پھر جب اکیلے میں جاتے ہیں تو سب سے بڑے شیطان نظر آتے ہیں، پل میں ولی اور پل میں شیطان۔ یہ طریقہ نہیں، حضرت ہلال بن سعد کہتے ہیں لوگوں کے سامنے جیسے نیک بن کے رہتے ہو نا، اللہ کی بارگاہ میں جب تنہائی میں جاؤ نا، تب بھی تمہارے اندر نیکی ہونا چاہیے، نیکی ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، چاند کی ابتدائی راتوں کی بات ہے، چاند کی ابتدائی راتوں میں ایک بار قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا، تبھی میں نے دیکھا کہ قبر سے ایک مردہ نکلا، ہاتھ میں اس کے جنزیریں ہیں اور جنزیروں کو کھینچتا ہوا جا رہا ہے، اور پیچھے سے ایک بندہ اور آیا، اس کی جنزیروں کو کھینچ کے اس کو واپس لے کے جا رہا ہے، اور اس کو کھینچتے کھینچتے جب قبر کے اندر لے گیا تو میں نے دیکھا کہ مارنے کی آواز آ رہی ہے، اس سے کہا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، تو مار کھانے والا بندہ کہہ رہا ہے میں تو نماز پڑھتا تھا، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں روزہ نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں نیک کام نہیں کرتا تھا؟ تو اس سے کہا جا رہا تو نماز بھی پڑھتا تھا، تو روزہ بھی رکھتا تھا، لیکن جب تو اکیلے میں ہوتا تھا، جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو گناہ کیا کرتا تھا۔ تو بتاؤ بندہ اتنی نیکیاں کر کے جائے لیکن تنہائی کے گناہ اسے آخری وقت میں لے ڈوبتے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک میں نے اس سے پہلے بھی کوڈ کی تھی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک۔ جو لوگ بند کمروں کے اندر اللہ سے نہیں ڈرتے ان کو یہ حدیث پاک سن کر کے لرز جانا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ وہ ہوں گے قیامت کے میدان میں تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ کوئی چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ایسے اڑا دے گا جیسے دھوپ کے اندر چھوٹے چھوٹے ریت کے ذرات نظر آتے ہیں، ان ذرات کی طرح اللہ ان کو اڑا دے گا، یعنی بے وقت کر دے گا، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ حضرت ثوبان نے کہا یا رسول اللہ آپ وضاحت فرما دیں، آپ پوری بات فرمائیں، ہے کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بھائی ہیں، تمہاری قوم کے لوگ ہیں، قیامت کے میدان میں جب وہ آئیں گے وہ تمہاری طرح تم جیسے راتوں میں نمازیں پڑھتے ہو نا، وہ بھی راتوں میں نمازیں پڑھتے تھے، لیکن جب اکیلے ہوتے تھے تنہائی میں ہوا کرتے تھے تو گناہ کیا کرتے تھے۔ اس گناہ کا وبال ان کے اوپر یہ ٹوٹا کہ تہامہ پہاڑ کے برابر بھی جب نیکیاں لے کر کے میدان قیامت میں پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ریت کے ذروں کی طرح اڑا دے گا اور کوئی نیکی ان کے کام نہ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب صبح ہوتی ہے نا، جب صبح ہوتی ہے
تو یہ اعلان کیا جاتا ہے, یہ اعلان ہوتا ہے. بندہ جب صبح کرتا ہے تو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ دیکھو خواہشات اور عمل دونوں کا ملاپ ہے. اگر اپنے عمل کو تم نے خواہش کے تابع کر دیا, یعنی جو تمہارا نفس کہے گا وہی تم کرنے لگ گئے, تمہارا دن برباد ہو گیا. اور اگر تم نے اپنی خواہش کو اپنے عمل کے پیچھے لگا دیا, یعنی اپنے نفس کو غلبہ نہیں پانے دیا, تو پھر تمہارا دن اچھا ہو جائے گا. تو یہ آج ہم اپنا دن اچھا کر رہے ہیں کہ خراب کر رہے ہیں, ہمیں اس بات کا بھرپور طریقے سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے تو فرما دیا, وہ کامل مومن ہے ہی نہیں جو اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے. میں جو شریعت لے کر کے آیا ہوں اپنی خواہشات کو اس کے پیچھے لگا دو. اگر تم شریعت کے خلاف اپنی خواہشات کو چلاؤ گے, میرے آقا نے فرمایا تمہارا ایمان کامل ہے ہی نہیں, تمہارے ایمان کے اندر کمال ہے ہی نہیں. اور پھر بند کمرہ تو گناہوں کا ایسا اڈا ہوا کرتا ہے, اور خاص طور سے جوانی کے موسم کے اندر. وہ حضرت جنید بغدادی نے ایک بات کہی تھی نا, کہ اگر پڑھانے والا حضرت حسن بصری ہو اور پڑھنے والی حضرت رابعہ بصریہ ہو. حضرت حسن بصری کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے, اور حضرت رابعہ بصریہ کسی عام ولیہ کا نام نہیں, اپنے زمانے کے یہ اولیاء کاملین میں سے ہوئے تھے. فرمایا پڑھانے والا اگر حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو, خانہ کعبہ کے اندر اگر پڑھائیں, خانہ کعبہ میں پڑھائیں, اللہ کا کلام پڑھائیں. بتاؤ, خانہ کعبہ ہے, اللہ کا کلام پڑھا رہے ہیں, اللہ کا ولی پڑھا رہا, اللہ کی ولیہ پڑھ رہی ہے. فرماتے تب بھی وہاں پہ تیسرا شیطان ضرور موجود ہوگا. یعنی بندہ جب اس طرح کی چیزوں, جب غیر محرم کے ساتھ میں ہوتا ہے تو چاہے حرم شریف میں پہنچ جائے نا, شیطان پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے. تو جب حرم شریف میں اللہ کا ولی اور اللہ کا ولیہ جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, شیطان وہاں نہیں پیچھا چھوڑتا. تو بند کمرے میں جب سارے دروازے بند ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, وہاں پہ تو شیطانوں کا پورا ہجوم رہتا ہوگا, پورا جھمکھٹا رہتا ہوگا. لیکن آج ہمارا نوجوان اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اس کے بعد میں جب تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے, تب پھر وہ یہ سب کہنے کے لیے آتا ہے کہ اب ہم کیا کریں. حضرت بشر بن حارث نے کہا تھا نا, تم اس وقت تک عبادت کا مزہ نہیں پا سکتے جب تم اپنے درمیان اور خواہشات کے درمیان لوہے کی دیوار نہ بنا دو. اپنے اور خواہشات کے درمیان لوہے کی دیوار نہ بنا دو. لوہے کی دیوار, پتھر کی دیوار توڑنے میں پسینہ آ جاتا تو لوہے کی دیوار کہاں پہ ٹوٹے گی. ہمارے پاس تو کوئی دیوار ہے ہی نہیں, خواہشات سے ہم چمٹے چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد میں تباہی و بربادی ہمارا مقدر بنتی ہوئی نظر آتی ہے. اسی لیے تو شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ غیر محرموں کے ساتھ میں کتنی پابندی لگائی کہ ان کے ساتھ میں تم سفر نہیں کر سکتے, تم جو ہے ان کے ساتھ تنہائی نہیں اختیار کر سکتے, تم ان کے ساتھ میں اکیلے میں رہ نہیں سکتے. یہ ساری پابندیاں کیوں لگائی؟ نظر اڑ جائے تو نظر جھکا لو. عورتوں پہ پابندی لگائی گئی کہ خوشبو لگا کے مرد کے پاس سے نہ گزرو, اپنے زیور کی آواز ان کو مت سناؤ. یہ ساری پابندیاں کیوں لگائی گئی؟ آج جو لوگ اسلام کے ان قوانین پہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ عورتوں کو قید کر کے رکھ دیا, آج اس گٹر زدہ گندے ماحول کے اندر جب وہ جھانک کے دیکھیں گے تب ان کو اسلام کی خوبصورتی کا پتہ چلے گا. اسلام کے احکام میں جو حسن ہے, اس حسن کا ان کو احساس ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا کرنا ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا کرنا ہے. اور آج یہ اتنا سستا گناہ ہو چکا ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ ہر طرف جو ہے وہ تباہی کا منظر نظر آتا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے بہت پہلے بتا دیا تھا, آخری زمانے میں 3 طرح کے لوتی ہوں گے, یعنی جو مردوں کے ساتھ بدکاری کریں گے. 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک تو ان میں سے وہ لوگ ہوں گے جو لڑکوں کو گھوریں گے, ان سے باتیں کریں گے. دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو ان سے مصافحہ کریں گے, معانقہ کریں گے. اور تیسرے وہ ہوں گے جو ان کے ساتھ میں بدکاری کریں گے. یہ سارے مناظر ہم جو ہے وہ اخباروں میں پڑھ چکے ہیں. یہ ساری جو خبریں میرے آقا علیہ السلام نے بتائی تھی آج ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, ناکح الید ملعون, جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے وہ ملعون ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو تباہ کرنے والوں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا. اور یہ گناہ بندہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتا, یہ تنہائیوں میں کرتا ہے. اس گناہ کی نحوست اتنی سخت ہے. اور ایک موقع پہ میرے آقا فرماتے ہیں, عورت کے ساتھ میں مقاربت نہ کرے. اور فرمایا کہ عورت اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو خراب نہ کرے ورنہ وہ بھی زنا کرنے والی ہوگی. یہ سارے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے. میں سے بھی اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. یہ سارے احکامات جو بیان کیے گئے, کیوں بیان کیے گئے؟ تاکہ امت ڈرے, اپنی اصلاح کا سامان کرے. میرے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرما دیا تھا, ایک حدیث, ایک روایت کا مفہوم یہ فرمایا گیا کہ قوم لوط جو برباد ہوئی 10 گناہوں کی وجہ سے برباد ہوئی. ان میں سے ایک گناہ یہ تھا کہ مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا
یہ مفہوم روایتی یہ ہے کہ ایک گناہ اور بھی میری امت زیادہ، یہ 10 بھی کرے گی، یہ گناہ اور بھی کرے گی۔ عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کریں گے۔ آج تو پارلیمنٹ میں قانون پاس ہو رہے ہیں، بدکاریوں کے جو ہے مرد مردوں کے ساتھ، عورت عورتوں کے ساتھ میں نکاح کا قانون بنایا جا رہا ہے۔ یہ ساری خبریں کونین کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہمیں عطا فرما دی تھی۔ عزیزان مکرم، صرف اپنی جلوتوں کو پاکیزہ مت بناؤ، جلوتوں کے ساتھ خلوتوں کو بھی پاکیزہ بناؤ۔ بند کمروں میں رہو، بنگلوں کے اندر مقید رہو، زمین کی تہ میں چلے جاؤ، سمندر کی گہرائی میں کہیں بھی تم رہو گے، رب نے بتا دیا ہے کہ تمہارا گناہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو کر کے رہے گا۔ اور آج تو اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک گمنام جزیرہ جہاں پر کوئی جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، پوری وہاں پر اس طرح سے حفاظت کا سامان کیا گیا، کسی کا وہم و خیال بھی وہاں پہ نہ جاتا تھا۔ بڑے بڑے عمرہ جہاں پہ جا کر کے عیاشی کرتے تو انہوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا، لیکن آج 30 لاکھ اوراق کی فائلوں کی شکل کے اندر ان کی بدکاریوں کی کہانیاں اخبارات اور چینلوں کے اوپر بکھری ہوئی پڑی ہیں۔ تو گناہ تو ظاہر ہونا ہی ہونا ہے، وہ زیادہ دن چھپ کر کے نہیں رہنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ تنہائیوں کو ہم پاکیزہ کر لیں، لیکن تنہائی کے اندر گناہ سے نہیں بچ پاتے، تو یہ تو خود ایک الگ عنوان ہے۔ میں کچھ اشارے دے کر کے چلتا ہوں تاکہ ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو اس بلا اور مصیبت کے اندر گرفتار ہے وہ اپنی حفاظت کا سامان کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ سچی توبہ کا مطلب یہ اللہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ سچی توبہ کے اندر بڑی طاقت ہوا کرتی ہے۔ سچی توبہ بندے کو گناہوں سے روکتی ہے، کھینچتی ہے۔ سچی توبہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد میں پختہ ارادہ اس کی دوسری منزل ہے۔ جب تک ارادے میں پختگی نہ ہونا اس وقت تک کام نہیں ہوتا ہے۔ بندہ سگریٹ چھوڑتا ہے پھر پینے لگ جاتا ہے، بندہ نشہ چھوڑتا ہے پھر کرنے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ارادے میں پختگی نہیں ہے۔ اگر ارادے پختہ ہو جائیں نا تو اس کے بعد میں خود بخود وہی منظر بنے گا کہ اپنی اور اپنی خواہشات کے درمیان لوہے کی دیوار قائم ہو جانا چاہیے۔ اتنا پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری اور ضروری بات، بندہ گناہ ڈائریکٹ نہیں کرتا ہے، پہلے بندے کے دماغ میں گناہ کا خیال آتا ہے، اور خیال آنے کے بعد گناہ کی طرف قدم بڑھتے ہیں۔ جب کی تنہائی کے اندر گناہ کا خیال آئے تو اس خیال کو اپنے دماغ میں مت رکھو، فوراً جھٹک دو، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، وہاں سے نکل پڑو یا کوئی حرکت کرنے لگ جاؤ۔ کیونکہ اگر خیال آنے کے بعد میں آپ لوگوں نے اگر انتظار کیا تو وہ خیال دھیرے دھیرے پھر آپ کو عمل کی صورت کے اندر لے کر کے لا کر کے چھوڑ دے گا۔ تو برائی کا خیال آتے ہی فوراً خیال کو اپنے دل و دماغ سے جو ہے وہ دور کیا جائے۔ اور اس کے بعد میں خوف خدا، رب نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ میں نے بتایا نا کہ جب انہوں نے نصیحت کی تھی بزرگ نے تو یہی کہا تھا نا کہ اگر تم یہ سمجھو نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کرو تو تم بہت جرت کا کام کر رہے ہو، بے باکی کا کام کر رہے ہو۔ اور اگر تم یہ سمجھو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ خوف خدا بہت بڑی دولت ہے۔ اور رب نے ساری تاکیدوں کا خلاصہ یہی بیان فرمایا، پچھلوں کو بھی یہی تاکید کی اور تمہیں بھی اللہ نے یہ تاکید کی کہ تم اللہ سے ڈرو۔ یہ خوف خدا ہمیں گناہوں سے روکنے کے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ اس کے بعد میں ایک ضروری عمل، باوضو رہنے کی عادت بنائے، کیونکہ بندہ جب سونے کے لیے جائے اکیلے میں جائے تو باوضو رہے تو پھر فرشتے اس کے قریب آتے ہیں اور شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں، تو اس طرح بھی بندہ گناہوں سے بچتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے خواہشات کو توڑنے کے لیے روزے کی بڑی تاثیر بتائی حدیث پاک میں۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے نا تو اس کی خواہشات کا زور ٹوٹتا ہے۔ روزے کی عادت بنائے۔ ماہ رمضان میں تو رکھتے ہیں، ہفتے میں کسی دن پیر کا روزہ رکھیں، جمعرات کا روزہ رکھیں، ایام 20 کے ہر مہینے کی چاند کی تاریخ کے 13، 14، 15 یہ 3 روزے رکھنے کی عادت بنائیں۔ روزے سے بھی نورانیت بھی آتی ہے اور نفس جو ہے وہ سے کنٹرول ہوتا ہے۔ ایسے ہی برے لوگوں کی صحبت سے بچیں، برے ماحول سے بچیں۔ بری صحبت اور برا ماحول بھی بندے کو اچھے خاصے لوگ بری صحبت، اور آج کل تو موبائل کی صحبت سب سے زیادہ بری ہے، سب سے زیادہ موبائل کی صحبت بری ہو گئی ہے۔ لہذا اس گندے موبائل کے اندر جو گندگیاں ہیں ان کی صحبت سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے یہ کام کریں، جب آپ تنہائیوں میں جائیں یا تو آپ کا موبائل آپ کے ساتھ نہ ہو، اور اگر آپ کا ملٹی میڈیا موبائل آپ کے ساتھ میں ہے تو اس کو زین موڈ پہ رکھیں تاکہ آپ اس کے اندر کچھ بھی نہ دیکھ سکیں، کیونکہ شروعات شیطان یہیں سے کرواتا ہے۔ یا کسی ایسے موڑ میں رکھیں کہ آپ جو ہے وہ اس کے ذریعے کسی گناہ کی طرف اپنے قدموں کو نہ بڑھا پائیں۔ اور پھر ایک کام یہ بھی کریں کہ جو گناہوں کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات کو حدیثوں کی کتابوں میں، قرآن اور سنت کے اندر جو بیان کیے گئے علماء سے یا کتابوں کے ذریعے آپ معلوم کریں۔ جب نقصانات، آج آپ دیکھیں ایک نوجوانوں کا بڑا طبقہ اپنی تنہائیوں کو ناپاک کر کے
اور اپنی تنہائیوں کو گندا کرنے کے بعد میں طرح طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں. اس کے اندر ایک بڑی لمبی چھوٹی دل دہلا دینے والی داستان ہے. آپ دیکھیں اس طرح کے جو ڈاکٹر رہتے ہیں ان کے یہاں لائن لگی ہوئی ہے, اس طرح کے جو حکیم رہتے ہیں ان کے یہاں لائن لگی ہوئی ہے. شادی کی عمر ہو جاتی ہے, بندہ پھر شادی بھی نہیں کر پاتا, اور پھر اس کی جو زندگی آنے والی ہے وہ ایسے امراض کا شکار ہو جاتی ہے کہ جس سے نکلنے کا پھر کوئی راستہ بھی باقی نہیں رہ جاتا. اس کے نقصانات پہ غور کرے, طبی نقصانات کیا ہیں, روحانی نقصانات کیا ہیں, آخرت کے اعتبار سے کیا نقصان ہے, دنیا کے اعتبار سے کیا نقصان ہے. جب بندہ نقصانات پہ غور کرے گا تو اس کے قدم گناہوں کی طرف جانے سے رکتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر اس کے بعد میں ایک کام یہ بھی کرے کہ آپ کی عمر اگر شادی کی ہو گئی ہے تو شادی میں تاخیر نہ کریں. بہت سارے لوگوں کے یہاں تک میرے پاس فون آتا ہے, میں شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہوں, گناہوں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں, میرے ماں باپ میری شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ان بچوں کو تو ہم نہیں سمجھا سکتے, ان کے ماں باپ کو یہ ضرور کہیں گے تم یہ مت سمجھو کہ ہمارا بچہ ابھی بچہ ہے, تمہاری نظر میں تو وہ 40 سال کا ہو جائے گا تب بھی بچہ ہی رہے گا. لیکن آج فتنوں کے اس ماحول کے اندر ویسے بھی حکم تھا کہ بالغ ہونے کے بعد میں شادی کرنے میں جلدی کرو, اور آج تو شادی کرنے کے اندر اور بھی زیادہ جلدی کی ضرورت ہے. نہیں تو خواہشات کا یہ طوفان جو گندے راستے کو تلاش کر کے پورے معاشرے کو تباہی و بربادی کا شکار کرنے کے لیے اتاولا ہوا جاتا ہے, وہ کہیں ہمارے گھروں کو بھی بہا کر کے نہ لے جائے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا نا کہ جب سیلاب آتا ہے تو راستہ دینا پڑتا ہے. اگر پانی کو راستہ نہ دو گے تو اپنا راستہ خود بنا کے نکل جائے گا, راستہ دو گے تو آبادیاں بچ جائیں گی, اور راستہ اگر خود بنا کے نکلے گا تو پوری آبادی کو بہا کر کے لے جائے گا. اسی طرح خواہشات کا جو یہ طوفان ہے جب آتا ہے تو اس کو اچھا راستہ شریعت نے نکاح کی شکل میں بتایا, وہ راستہ تم اختیار کرو, نہیں تو پھر یہ پورے معاشرے کی جوانیوں کو بہا کر کے لے جائے گا, اور پھر افسوس کے سوا کوئی راستہ ہمارے پاس میں باقی نہیں رہ جائے گا. اور ایک کام یہ بھی کریں کہ تنہائی کے اندر جب نفس کا زور ہو, خواہشات کا زور ہو, تو اپنے نفس کے اوپر بوجھ ڈالیں کہ اگر گناہ کا ارتکاب کیا تو میں 100 رکعتیں پڑھوں گا. کیونکہ جب بندہ ایک مرتبہ گناہ کا ارتکاب کر لے اور یہ اللہ سے وعدہ کر لے کہ میں گناہ کی سزا نفس کو ایسے دوں گا, 100 رکعتیں پڑھے گا تو دوسری مرتبہ نفس ڈرے گا. 200 رکعتوں کا بوجھ ڈالیں. جب عبادت کا بوجھ نفس کے اوپر پڑتا ہے نا, گدھا جب زیادہ نالائکی کرتا ہے تو گدھے پہ بوجھ زیادہ لادا جاتا ہے, اور جب بوجھ زیادہ لاد دو نا تو پھر گدھا خود بخود جو ہے وہ ساری شرارتیں بھول جایا کرتا ہے. تو نفس بھی گدھے ہی کی طرح ہے, اس کو بھوکا رکھ کر کے جب بوجھ لا دو نا تو خود بخود یہ راستے پر آتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک ضروری کام یہ کریں, تنہائی کے اندر اپنے آپ سے پوچھیں کہ تو جو یہ کرتا ہے کیا یہ صحیح ہے, تو یہ جو گندگی دیکھتا ہے کیا یہ صحیح ہے, تو کیا یہ گندگی میں مبتلا ہوتا ہے کیا یہ صحیح ہے, کہ اللہ کی بارگاہ میں یعنی اپنے آپ سے خطاب کریں, اپنے نفس امارہ سے خطاب کریں. اس سے بھی بڑا اثر پڑتا ہے, کیونکہ بندہ جب اپنے آپ سے خطاب کرتا ہے تو گناہوں کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدموں کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. اور پھر سب سے اہم چیز, گناہوں سے بچانے والی کوئی ذات نہیں کہ اللہ کے سوا, اللہ تعالیٰ ہی گناہوں سے بچانے والا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, مولا مجھے گناہوں سے تو محفوظ فرما, تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں. اللہ میرے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں, تو بچائے گا تو مولا میں بچ پاؤں گا. تیری بارگاہ میں تیرے محبوبین کے وسیلے سے میں بھیک مانگتا ہوں, مولا مجھے گناہوں سے محفوظ و مامون فرما دے. عزیزان مکرم, آج میرے معاشرے کے اندر جو نفس کا زور, خواہشات کا جو طوفان دیکھا, نوجوانوں کی جو فریادیں میں نے سنی اور نوجوانوں کی جو باتیں میں نے سنی, تو مجھے یہ احساس ہوا کہ آج ہمارے معاشرے کو اس اعتبار سے بھی کونسلنگ کرنے کی ضرورت ہے, انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے, تاکہ جس طرح سے بہت سارے لوگ تباہ ہو گئے, آنے والی نسلیں بھی تباہ نہ ہو. ورنہ وہ تباہی پوری طرح سے اپنا منہ کھولے ہوئے پوری نسل کو اپنے اندر نگل لے جانے کے لیے تیار ہے. لہذا موبائل کے اس گندے گٹر کے اندر گر کر کے آپ کسی طرح اپنے آپ کو تباہی و بربادی کی طرف نہ بڑھائیں. ہمیشہ یہ یاد رکھیں, واللہ یعلم ما تسرون ما تعلنون, اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے. اور حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے سے کہا تھا اس کو یاد رکھیں, یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات, کہا تھا نا بیٹے چاہے پہاڑ کی چٹان میں ہو نا, پتھر کی چٹان میں, آسمانوں میں بھی چلے جاؤ نا, گناہ تمہارا کبھی چھپے گا نہیں, اللہ اس کو ظاہر کرے گا. دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور آخرت میں تو پھر ظاہر ہونا ہی ہونا ہے. آج لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو بندہ پھر جو ہے وہ شرم سے نہ جانے کتنی مرتبہ خودکشی کر لیتا ہے. میدان قیامت میں تو ساری کائنات جمع ہوگی, وہاں پہ جب گناہ کھولے جائیں گے تو پھر کیا عالم بنے گا. آج تو عالم یہ کسی کا ایک گناہ دنیا میں کھل رہا ہے تو وہ اپنے ایک گناہ سے اپنے آپ کو جو ہے رسوائی سے بچانے کے لیے پورے ملک کو بیچنے کے لیے تیار ہے, پورے ملک کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن قیامت کے میدان کے اندر کیا سودا ہوگا, قیامت کے میدان کے اندر بندہ کیسے بچ پائے گا. وہاں پہ تو پوری زمین سونے سے بھر کے بندہ دے دے تب بھی بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے. علم یعلم بان اللہ یرا, اس آیت کریمہ کو اپنے دماغ میں لکھ لو. رب نے فرمایا کیا بندے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ گناہوں پہ رکاوٹ ڈالنے کے لیے بہت بڑا وظیفہ. اللہ رب قدیر ہمیں صحیح معنوں کے اندر شریعت کی پاسداری کرنے کی توفیق دے, ہماری خواہشات بد سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے, نفس کی شرارتوں اور اس کی امارگی سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین.